بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ حج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حج کے سلسلے میں جو بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں، اس کی اصلاح کے حوالے سے کچھ باتیں یہاں سمجھائی گئی ہیں۔ کچھ باتیں تو پیچھے آ چکی ہیں۔ یہاں جو ایک مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ عموماً حج اللہ کے حکم سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اب حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج کے ساتھ کوئی اور کام کریں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا دنیا داری کی جا رہی۔ تو جو باہر سے جانے والے لوگ تھے عموماً اس سے اعتراض کرتے تھے۔ البتہ جو لوکل لوگ تھے ان کے لیے حج کی وہ اہمیت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا بزنس کرتے تھے۔ اسی لیے ہم نے تاریخ اور سیرت میں پڑھا ہوگا کہ حج کے موسم میں وہاں بازار لگتے تھے، عکاظ، ظلم جنہ، اس طرح کے بہت سارے بازار وہاں لگا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اصولی بات یہ ہے کہ مقصود حج کرنا ضرور ہے، لیکن حج کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مراسم ادا کرنے کے علاوہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہے، روزی کمانے کے لیے کوئی کاروبار یا کوئی کام کرنا چاہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فوقیت، اولیت، ترجیح چونکہ حج اور اس کے مراسم کو ہے، اس لیے اس پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے، اس کا اہتمام پورا ہونا چاہیے۔ پھر جو وقت بچے، پھر جو وسائل بچیں وہ دوسرے کام پہ لگنا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہے۔ جناح کے معنی گناہ کے بھی کیے گئے ہیں اور حرج کے بھی کیے گئے۔ تم پر کوئی حرج نہیں، ان تبتغوا کی تم چاہو، تلاش کرو، فضلاً من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ روزی کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں۔ دو مثالیں تو بہت عام ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر جہاں آیا ہے سامان تجارت آیا ہے تو جمعہ کے وقت لوگ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے، وہاں بھی فضل کا لفظ آیا ہے روزی کے لیے، معاش تلاش کرنے کے لیے۔ اور ھذا من فضل ربی تو بہت مشہور جملہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے یہاں حج گرچہ روایتی طور پہ اللہ کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں جوڑ لی تھیں۔ جیسے ہمارے یہاں میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، وہاں مشاعرہ ہوگا، مجلسیں جمیں گی، اس میں بہت ساری تاریخ بیان کی جاتی ہے، قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، باپ دادا کی کارنامے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں بھی تھا۔ اسی میں کیا کہتے ہیں، شعر و شاعری کی مجلس جمتی تھی تو جو سب سے بہترین شاعر ہوتا تھا، جس کا کلام سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا، اس کے کلام کو کیا کرتے تھے، بعد میں لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کو لٹکاتے تھے۔ اسی لیے ان کو معلقات کا، ایسے جتنے بھی
اشعار یا نظمیں لٹکائے گئے تو معلقہ معنی ہوتا ہے لٹکایا ہوا، اور معلقات معنی لٹکائے ہوئے۔ ایسے جتنی بھی نظمیں تھیں یا جتنے بھی شعراء کے کلام تھے جو لٹکائے گئے تھے وہ سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں اور معلقات کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ عربی ادب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے گویا استدلال کیا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، ایک تاریخی چیز ہے۔ یس 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 جی۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، لیکن ہوتا کیا تھا کہ اس چکر میں جو اصلاً اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس سے توجہ کیا ہوتی تھی؟ ہٹ جاتی تھی۔ تو اسی کو کہا گیا فَإِذَا أَفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم کوچ کرو، کیا کرو؟ جب کوچ کرو یا روانہ ہو، اس لیے کہ سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ میدان عرفات میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو وہاں جمع ہو گئے۔ اب وہاں سے پھر کوچ کر کے جاتے تھے کہاں؟ مزدلفہ میں۔ اسی مزدلفہ کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ اصل میں مزدلفہ جو ہے پورے علاقے کا نام ہے نا، اور وہاں پر ایک پہاڑی ہے، اس کی چوٹی ہے جس کو اصلاً مشعر حرام کہتے ہیں۔ وہاں پر امام کھڑا ہو کر کے خطبہ دیتا ہے، وعظ و تلقین کرتا ہے۔ جبل نور عرفات میں ہے، مزدلفہ کے اندر بھی وہ ایک مقام ہے جو مشعر حرام کہلاتا تھا، اب وہ سپاٹ ہو گیا ہے، اب وہ سپاٹ کر کے پورا میدان بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب اتنی گنجائش نہیں رہ گئی اس کو ویسے باقی رکھ کر کے سب کو مینیج کیا جا سکے، تو پورا پہاڑی ہی ہٹا کر کے ایک جگہ متعین کر دی گئی ہے جہاں سے امام کبھی کبھی خطاب کر دیتا ہے، کچھ سمجھا بجھا دیتا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ جب مشعر حرام ہی کو مزدلفہ کہتے ہیں تو نئی تعبیر کیوں آئی مشعر حرام کی؟ اصلاً اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، مشعر حرام کے پیچھے اصل یہ ہے، مشعر معنی ہوتا ہے جو شعور بخشنے کی جگہ ہو، یاد دلانے کی جگہ ہو، حرام معنی محترم، تو وہاں سے گویا یاد دلایا جاتا تھا۔ اور عام قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو کچھ سمجھائے بتائے تو وہ تھوڑا نمایاں جگہ پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، تو وہ ایک پہاڑی تھی ہاں، اور اسی لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے جتنے قریب سے قریب رہیں اچھا ہے، لیکن اس پوری وادی میں پھیل کر کے بھی رہیں تو وہ مان لیا جاتا ہے کہ ہم مشعر حرام میں چلے گئے یا مزدلفہ میں چلے گئے، تو وہ پورا علاقہ جو ہے وہ مزدلفہ کہلاتا ہے۔ تو آج سیدھے اس کا مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے؟ مزدلفہ۔ تو جب تم کوچ کرو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں۔ کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی یہ ہے کہ اصلاً یہیں پر وہ سارے کام ہوتے تھے، مشاعرے کے اور مذاکرے کے اور واہ واہی بیان کرنے کے اور سننے سنانے کے۔ چنانچہ یہ جو عرب کے متولیان تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ سیدھے کیا کہتے ہیں مزدلفہ پہنچتے تھے یا مشعر حرام پہنچتے تھے، اور وہاں یہ مجلس جماتے تھے، وہاں یہ سارا کام کرتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عرفات تو ہر ایک کو پہنچنا ہے، جانا ہی جانا ہے، اور وہاں سے پھر مشعر حرام یا مزدلفہ آنا ہے، اور مزدلفہ میں بھی اصل مقصود مجلس جمانا نہیں ہے، اصل مقصود مشاعرہ کرنا نہیں ہے، اصل مقصود کیا کہتے ہیں تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور کیسے یاد کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے رہنمائی کی ہے۔ یہ خاص جملہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے طریقے سے یاد کریں، ایک یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے سے یاد کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے یاد کرنا ہے۔
یہ جملہ کیوں کہا گیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصلاً جو جاہلی روایت تھی اس میں لبیک اللہم لبیک تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اور جڑا ہوا تھا۔ کیا جملہ جڑا ہوا تھا؟ الا شریکن لا تملکو وما ملک۔ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ سوائے ایسے شریک کے لا تملکو جو قدرت نہیں رکھتا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اللہ کے برابر طاقت نہیں رکھتے، وما ملک اور نہ ہی وہ بادشاہی کے لائق ہیں یا زیبا ہیں، لیکن شرکت کا ایک حصہ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ الا شریکن لا تملکو وما ملک۔ اس طرح کی اور بھی بہت چیزیں تھیں، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو وہ اپنے بیانات میں کہا کرتے تھے، اپنے رسم اور رواج اور تاریخی روایات کے تناظر میں۔ اس لیے کہا گیا کہ اب یہ سب نہیں چلے گا، یہ سب القت، صرف جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اسی طریقے پر اب اللہ کو یاد کرنا ہے، اس سے ہٹ کر کے سارے پرانے طریقے القت۔ تو یہ ایک خرابی تھی، اس کی بھی اصلاح کی گئی۔ تو 3 اصلاحات ہو گئے۔ ایک تو بزنس کر سکتے ہیں، دوسرے عرفات سے مزدلفہ آنا ہے اور وہاں مجلس نہیں زمانی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تیسری اصلاح یہ کہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے یاد کرنا ہے، اپنے من کے مطابق نہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک تم اس سے پہلے کیا تھے؟ گمراہ تھے، یعنی بہت سارے غلط طریقے تم نے اپنا لیے تھے حج کے معاملے میں، اب وہ سب ختم۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، یہاں پہ اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے جس کا اشارہ میں نے پہلے دیا۔ تم کوچ کرو، افیضو تم کوچ کرو، من حیث افاض الناس جہاں سے لوگوں نے کوچ کیا ہے۔ یہ خاص خطاب کس سے ہے؟ مکہ، اہل مکہ سے۔ وہ عرفات نہیں جاتے تھے، باقی اور لوگ تو جاتے تھے، وہاں سے آتے تھے مزدلفہ۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو بھی کوچ کرنا ہے، کہاں سے؟ جہاں سے لوگوں نے کوچ کیا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت چاہو، اب تک تم اس کو چھوڑے ہوئے تھے، اس کو بھلائے ہوئے تھے، اس سلسلے میں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں اہتمام سے اس کو کلیئر کیا گیا ہے، ورنہ کنفیوز ہوتے کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، کیا اشارہ ہے۔ سیدھا سیدھا کہا گیا کہ تم خاص طور سے لوگوں کی طرح جاؤ عرفات اور وہاں سے پھر مزدلفہ آؤ، بائی پاس نہیں کرو عرفات کو۔ کیوں ایسا کرتے تھے یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اہم سمجھتے تھے ایک بات، لیکن لوگوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اہم ہیں اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ کوئی کہے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو نا شیخی بگاڑ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حدود حرم کے رہنے والے ہیں اور ہم کو حدود حرم کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ عرفات جو ہے یہ بارڈر لائن ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ حدود حرم کا کیا ہے، یہ بارڈر لائن ہے، اور بھیڑ ہو جاتی ہے تو بارڈر لائن کے اندر بھی ہوتے ہیں، بارڈر لائن کے باہر بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے، احتیاطاً نہیں جاتے ہیں۔ حالانکہ اندر کیا بات تھی؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ جائیں جو باہر سے آئیں، ہمارا مقام تو اونچا ہے، الگ ہے، ہمارے لیے اسپیشل جگہیں ہیں۔ ہم عام لوگوں کی جگہوں پہ عام لوگوں کے ساتھ تھوڑا نہ کریں گے، ہم اپنے طور پہ کریں گے، VIP شکل میں۔
تو یہ سمجھانے کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پس جب تم پورا کر لو، کیا کر لو؟ مناسککم، مناسک حج، اپنے منسک۔ اب مناسک میں آتا کیا کیا ہے؟ ایک چیز یہ جاننے کی تو ہے نا، کوئی ہے آپ میں سے حاجی؟ ہاں بتائیے کیا کیا آتا ہے مناسک میں؟ ایک چیز ہوئی، اور مزدلفہ، اور ہاں وہاں سے منا، رمی جمار، اچھا، اور قربانی، اور حلق کرتے ہیں، اور 2 دن یا 3 دن منا میں قیام کرتے ہیں، اور 3 دن مارتے ہیں، ٹھیک چلیے، اور ذکر کرتے ہیں، وہ تو آ گیا۔ ہاں اور کچھ؟ ہاں وہ تو پہلے کرتے ہیں نا، بعد میں بھی کرتے ہیں، جب موقع ملے تب کرتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے نا، لیکن وہ بھی مناسک میں شامل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مناسک حج میں شامل ہے۔ اور جاتے جاتے جو احرام باندھتے ہیں وہ نہیں ہے مناسک حج میں؟ تب تو شروع کا سب چھوٹ گیا، عرفات ہی سے شروع ہو گیا حج۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ مناسککم، منسک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ سمجھنا ہے۔ بالکل حدیث ہے، الحج یوم عرفہ، حدیث ہے کہ حج اصلاً عرفہ کا دن ہے، یعنی عرفہ کے دن کی حاضری ہے، اس لیے وہاں لامحالہ لے جاتے ہیں، ورنہ باقی چیزیں تو عمرے کے موقع سے کبھی بھی کرتے ہیں، عمرے کے موقع سے کبھی بھی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ بیسک چیز کیا ہے؟ عرفہ کی حاضری، اس لیے اس کو لازمی جز مانا جاتا ہے نا، لیکن منسک میں وہ سب سے اول تو ہوگا، لیکن اور جتنی چیزیں سب منسک میں شامل ہیں۔ تو یہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو اپنے آبا کو یاد کرنے کی طرح، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید طور پر یاد کرو۔ کیوں؟ اصل میں ہے یہ کہ مناسک پورے ہو گئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب حج ہو گیا، اب حج کے قبیل کی کوئی بھی چیز کرنی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، اور پھر دوسری ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ شروع ہو جاتی ہیں، گھومنا پھرنا ٹہلنا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک حالت احرام میں ہو، جب تک حدود حرم میں ہو، وہاں بیسک چیز جو اللہ کی یاد ہے وہ ریگولر چلنی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ریگولر چلنا چاہیے، اور زیادہ چلنا چاہیے۔ خاص طور سے یہ جو کہا گیا اپنے آبا کو یاد کرنے کی طرح، تو فارغ ہو گئے تو دنیا بھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بجائے اور وہ اہتمام سے جب سب کچھ کر لیتے تھے تو مجلس جماتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی تو شادی بیاہ میں فارغ ہو گئے تو اب اس کے بعد کیا ہوگی؟ مجلس جمے گی، اور اب اس میں جتنی باتیں بھی آزادانہ کی جا سکتی ہیں، چاہے نظم سننا ہو، چاہے شعر سننا ہو، چاہے لطیفہ سننا ہو، چاہے کسی کو چھیڑنا ہو، چاہے کسی کا مذاق اڑانا ہو، سب چلتا ہے۔ تو وہی وہاں بھی وہ شروع ہو جاتا تھا، گویا ایک طرح سے منورنجن چل رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ پکنک میں جاتے ہیں، سیر و سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا رہتا ہے؟ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ کہا گیا نہیں،
حج کے موقع سے وہ ساری چیزیں بھول جانی ہیں، اصلاً کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یاد پہ فوکس کرنا ہے۔ اب آگے کیا بتایا گیا کہ یہ ہاں کھول لیتے ہاں، ہے اسی کی طرف اشارہ۔ میں نے کیا کہا کہ جب فارغ ہو گئے تو وہیں تو فارغ ہوتے ہیں۔ ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہیں تو اب ہو گیا، اور یوم عرفہ ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، مینا میں بھی رمی جمار ہو گیا، اور اسی بیچ میں طواف و قربانی بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فری، اب جب فری تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ ہے۔ بیسک بات یہ ہے کہ فراغت ہوئی اور پھر دنیا شروع، اسی پہ روک لگانے کے لیے وہ بات کہی گئی۔ مزید کیا کہا گیا؟ من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ لوگوں میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو صرف وہاں دنیا کی دعا مانگتے ہیں، آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور جب آخرت کی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں سے جو ملنا ہے ملے گا، جو نہیں ملنا نہیں ملے گا۔ جو ملنا ہے ملے گا، جو نہیں ملنا ہے نہیں ملے گا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، منہم من یقول، ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے کیا کر؟ بچا لے۔ یعنی وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، اور اصل چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں جنت مل جائے، یا کم سے کم کیا ہو؟ جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ جو لاسٹ میں کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ کم سے کم کی طرف اشارہ ہے، کم سے کم کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ دعا جو قرآن میں مذکور ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول اس کو عموماً ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ عموماً ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور ہم لوگ بھی کوئی اور دعا پڑھے نہ پڑھیں، عموماً یہ اور ایک اور دوسری جو دعا ہے وہ سب اہتمام سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں گویا ایک طرح سے اصولی طور پہ دنیا اور آخرت دونوں کی ساری بھلائی سمٹ آئی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ دعا یہ بھی ہے، دعا یہ بھی ہے، لیکن ملے گا کیا؟ یہ سوال ہے نا، ملے گا کیا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے نصیب ہے، حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی جتنا مانگا گارنٹی نہیں کہ سب ملے گا، اس میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ مما کسبوا، اس لیے کہ جو بھی کیا اس کو تو تولا جائے گا نا، پرکھا جائے گا، کتنا صحیح کتنا غلط، کتنا نیک نیتی سے کتنا بد نیتی سے، اس کے بعد دیا جائے گا نا۔ تو صحیح غلط میں غلط تو چھڑ گیا، ویسے ہی چاہے بہت سارا صحیح کام کیا ہے لیکن بد نیتی سے کیا ہے تو بھی وہ بد نیتی والا چھڑ جائے گا۔ تو اس میں سے بچے گا صرف وہ جو مخلصانہ ہوگا۔ بچے گا کون؟ جو مخلصانہ ہوگا، اس کی طرف اصلاً اشارہ کیا گیا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا۔ اب ایک مفہوم تو یہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، دوسرا مفہوم کیا ہے
کہ کوئی صرف دنیا مانگ رہا ہے، کوئی دنیا آخرت دونوں مانگ رہا ہے، تو اب دنیا مانگنے والے کو آخرت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس نے کمایا ہی دنیا، چاہا ہی دنیا، تو آخرت کہاں سے ملے گی؟ وہی ملے گی جو اس نے کمایا ہے، وہی اس کا حصہ ہے۔ البتہ جس نے دونوں مانگا ہے، اس نے گویا دونوں کمایا، اس کو دونوں ملے گا۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ ایک نے صرف دنیا چاہی، گویا دنیا ہی کے لیے ہاتھ پیر مارا، کوشش کی، اور ایک نے دنیا آخرت دونوں چاہی، گویا اس نے دونوں کے لیے کوشش کی، ہاتھ پیر مارا، اس کو دونوں ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تیز ہے حساب کرنے میں۔ اللہ کیا ہے؟ تیز ہے حساب کرنے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حساب کا تو وقت متعین ہے، اس وقت پہ جب ہم لوگ پہنچیں گے تو ہوگا حساب۔ ارے واہ، ڈرا ڈرا کے کام کروایا جائے۔ اور کچھ؟ اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک سوال اصل میں ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے دنیا مانگی، ایک نے دنیا آخرت دونوں مانگی، ہے نا؟ تو دونوں کو بدلہ دیا کب جائے؟ اس لیے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالامتحان میں تو بدلہ ملے گا نہیں۔ بدلہ ملے گا کب؟ جب دارالجزا یعنی دنیا کے بعد آخرت کی زندگی آئے گی، تب ملے گا۔ اب اگر وہاں بدلہ ملنا ہے تو جو دنیا طلب کرنے والے ہیں دنیا کے لیے، ان کو کیا ملے گا؟ ایک سوال ہے نا۔ جس نے دنیا طلب کی دنیا کے لیے، اگر اس کی طلب یا اس کا حساب کتاب آخرت کے لیے ٹال دیا جائے تو دنیا میں اس کو کیا ملے گا؟ اسی سوال کا اصلاً یہ جواب ہے کہ جو دنیا طلب کرتے ہیں ان کو دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ اللہ دے کر کے اور آزماتا ہے، اور یہی ان کا ایک طرح سے معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے سبلے اور کتنے بگڑے، کتنے سبلے اور کتنے بگڑے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں کچھ اس کو اس کے برے نتائج ملنے شروع ہو جاتے ہیں، یا اگر اس نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کے اچھے نتائج بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جو دنیا چاہ رہا ہے اس کا مطلب اس کی نظر دنیا ہی تک ہے، لیکن دنیا کی بھلائی چاہ رہا ہے، صرف چاہنے سے تو کچھ ملتا نہیں۔ اس کے لیے اگر کچھ کیا ہے، فار ایگزامپل اس نے مجبوروں کی مدد کی ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کو اس کا بدلہ ملے۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں جو مدد کرتے ہیں مجبوروں کی۔ اب اس کا بدلہ ان کو آخرت کے لیے ٹالا جائے گا تو وہاں تو ملنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے تیسرے طریقے سے دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا دارالامتحان ہے تو یہاں کیا ہوگا، سب تو آخرت کے دن ہوگا۔ نہیں، دنیا دارالامتحان ضرور ہے، لیکن جن کی پہنچ دنیا ہی تک ہے تو ان کو دنیا ہی میں ان کے غلط کرتوت کا کبھی برا نتیجہ بھی مل جاتا ہے، اور اچھے کرتوت کا دنیا ہی میں کچھ تھوڑا بہت بہتر بدلہ بھی مل جاتا ہے۔ تو اللہ جلد حساب چکانے والا ہے کا مطلب یہ کہ ضرورت پڑنے پر اللہ ایسا بھی کرتا ہے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ جو غلط فہمی ہو سکتی تھی اصلاً اس کا جواب دینے کے لیے
اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو گنے چنے دنوں میں۔ اب یہ گنے چنے دنوں سے کون سا دن مراد ہے؟ منا میں جو رکتے ہیں، منا میں کب سے کب تک رکتے ہیں؟ 11، 12، 13 یا 10، 11، 12؟ 9 کو عرفہ، 10 کو تو مزدلفہ سے نکل کر کے پہنچتے ہیں، تو 10 وہاں کاؤنٹ ہوگا، یہاں کاؤنٹ ہوگا۔ 11، 12، 13 کی دوپہر تک روز کی رات میں مزدلفہ میں آتے ہیں، 10 کو آ جاتے ہیں منا میں۔ تب بتائیے کیا ہے؟ اب آپ ہی لوگ حج کیے ہوئے جھگڑا کر رہے ہیں تو میں کیا بتاؤں؟ 11، 12، 13، چلیے چلیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو یاد کرو گنے چنے دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین، بس جو جلدی کرے، کیا کرے؟ جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو کچھ بھی وہاں کرنا ہے 2 دنوں میں پورا کر لے، چلے گا۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے، کیا کرے؟ تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں کیا ہوگا؟ ہاں ہاں مجبوری ہے کیسی؟ ہاں ہاں حج ہو جائے گا، البتہ ایسی صورت میں کچھ فدیہ واجب ہو جاتا ہے، وہ ادا کر دے، دم کی شکل میں، چاہے غریبوں کو کھلانے کی شکل میں، چاہے روزہ رکھنے کی شکل میں، وہ سب بحثیں دوسری جگہ آئی، ٹھیک ہے۔ لمن اتقى، یعنی یہ جو کہا گیا کہ 2 دن رکے یا 3 دن رکے، ہے نا، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ اب اللہ کے ڈر سے نہیں، اپنے کسی مقصد سے اگر ایسا کر رہا ہے تب تو گویا وہ اللہ کو نیگلیکٹ کر رہا ہے، ایسی صورت میں وہ تسلیم نہیں ہوگا۔ بیماری، مجبوری ایک الگ چیز ہے، وہاں وہ اللہ سے ڈر رہا ہے نا، اسی لیے وہ فدیہ دے گا، بدل کچھ کرے گا۔ لیکن جو کسی اور سوچ کی وجہ سے، کسی اور ضرورت یا کام کی وجہ سے، جس کا اللہ کے حکم سے یا اللہ کی یاد سے تعلق نہیں ہے، ایسا کرے گا تو پھر وہ چیز قابل گرفت ہو جائے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ اسی کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آج ہو سکتا ہے دنیا کچھ نہ کہے، مان لے کہ ہاں ہو گیا حج، سمجھے کہ انہوں نے کچھ سب چیز کر دی ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جب اس کے پاس جمع ہوگے تو وہ اس سلسلے میں تم سے نمٹ لے گا۔ ہاں لمن اتقى سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو بات کہی گئی کہ جو جلدی کرے 2 دن میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے نا، تو یہ 2 دن میں چلا جائے یا 3 دن میں چلا جائے، یہ چھوٹ تو دی گئی ہے نا، لیکن یہ چھوٹ ہے کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو،
اللہ سے ڈرنے والا ہو کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرکت یا یہ کام 2 دن میں جانے کا یا 3 دن میں جانے کا کسی اور غرض سے وہ نہ کرنے والا ہو۔ وہاں رکنے کی ٹائمنگ 2 یا 3 ہی دن ہے یا اور مزید ٹائم ہے؟ نہیں ہے 2 ہی 3 دن ہے نا، لیکن اس 2-3 دن میں کوئی جلدی کرتا ہے تو جلدی کا بھی کوئی سبب ہوگا، تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کا بھی کوئی سبب ہوگا۔ اب وہ سبب اگر صرف اللہ کی رضا ہے سے ریلیٹڈ ہے، اس سے متعلق ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن رکنا بھی اور جانا بھی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہے، مثلا 2 دن کے بعد تیسرے دن مکے کے اندر کسی بڑے تاجر سے ڈیلنگ ہے، کیا ہے؟ ڈیلنگ ہے، نہیں گئے تو پورا بزنس فیل ہو جائے گا، تو یہ چیز حج کے روح کو متاثر کرنے والی ہے۔ یا 2 دن میں جلدی سے نپٹا لو، تیسرے دن جو بزنس کا سامان لے کر کے آئے ہیں اس دن پہلے زیادہ بکری ہوگی، اس لیے چلو چھوڑ چھاڑ کے۔ تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے یا نہیں؟ بزنس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن پہلے حج کے مراسم پورے کر لیں، اس کے بعد کریں ٹھاٹ سے، جب تک کرنا ہے کریں، جیسے کرنا ہے کریں، لیکن اس کا حصہ چھوڑ کر کے بزنس کو ترجیح دیتے ہوئے ہم جلدی سے نپٹا کے بھاگ آئیں تو یہ چیز تقویٰ کے خلاف ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس لیے کہا گیا لمن اتقی۔ چلیے اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں تک تو حج کا بیان چل رہا تھا، اب یہاں سے ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کیا شروع ہو رہا ہے؟ نیا بیان۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں من وہ شخص ہے جو اس کی بات تمہیں تعجب میں ڈال دیتی ہے یا خوش کرتی ہے۔ لوگوں میں وہ شخص ہے جس کی بات کیا کرتی ہے؟ تجھے تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ اور خوش کرنا بھی معنی آتا ہے، خوش کرتی ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے سلسلے میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور اللہ گواہی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ یشہد اللہ، اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ گواہی دیتا ہے علی ما فی قلبہ، اس چیز پر جو اس کے دل میں، یعنی اس آدمی کے دل میں جو بڑی لچھے دار بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے دنیا کی زندگی کے سلسلے میں، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہے، تو اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ کیا ہے؟ سخت ہے، خصام جھگڑنے میں، یا سخت جھگڑالو ہے۔ کیا ہے؟ سخت جھگڑالو ہے۔ یہاں پہ اصل میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، قبیلہ بنو ثقیف ایک تھا، اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ کیا نام تھا؟ اخنس بن شریق۔ اخنس بن شریق۔ اب یہ اخنس بن اللہ سے زبر رہے گا، فاعل نہیں ہے، ہاں، اور ترجمہ بھی آپ کی ہے فاعل۔ ایک منٹ آیت دیکھیے۔ اللہ پہ زبر، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ چلیے گواہ بناتا ہے۔ اب اگر یہ ہے اعراب،
جو یہاں میں نے ابھی بتایا ہے، اس صورت میں اس سے مراد یہی شخص ہو جائے گا۔ لوگوں میں جس کی بات کیا کرتی ہے، تمہیں بہت خوش کرتی ہے دنیا کی زندگی میں، اور وہی شخص کیا کرتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی قسم کھا کے کہتا ہے۔ پھر مفہوم کیا ہوگا؟ قسم کھا کے کہتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ کیا ہے، سخت جھگڑالو ہے۔ حالانکہ وہ کیا ہے، سخت جھگڑالو ہے۔ کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ یہ تسمیہ بھی نہیں، واو قسمیہ نہیں، شہادت کا لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ خود اپنے اندر قسم کا مفہوم رکھتا ہے، اس لحاظ سے وہ ہوگا۔ گواہ بناتا ہے کا مطلب، اللہ کو گواہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے نا؟ ورنہ یہاں پہ اللہ موجود تو نہیں کہ وہ اس کے حق میں گواہی دے دے گا، اس لیے اس کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے۔ اصل میں قسم کا مفہوم ہی یا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات زور دے کے کہنی ہو تو قسم کھائی جائے۔ ہم کو کوئی بات کہنی ہے، سیدھے سیدھے کہہ دیا، لیکن یہ میں احساس ہوتا ہے کہ شاید سامنے والا تسلیم نہ کرے یا اس کو کوئی شک اور شبہ ہو، تو ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بات یہ ہے، تاکہ اس کو اعتبار ہو جائے۔ تو قسم عموماً ایسے مواقع پہ کھایا جاتا ہے۔ اب قسم ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی کھا لیں، اور ایک یہ ہے کہ جو دنیا کی سب سے طاقتور ذات ہے اس کی کھائیں۔ کسی چیز کی کھانے میں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کی کھانے میں اثر اس کا بڑھ جاتا ہے نا؟ اسی لیے اللہ کی قسم کھا کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور زور بڑھانا ہو تو ہاتھ میں قرآن دھرا کے قسم لیتے ہیں، ہے نا؟ اور ڈرانا ہو تو کہتے ہیں کہ بیٹے کے مر جانے کا حوالہ دے کر کے قسم کھاؤ۔ اب یہ سب چیز زور دینے کا طریقہ ہے نا؟ ورنہ اصل مقصود اس کا وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ایمان لے آیا تھا لیکن دل سے نہیں، لالچ میں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھ کو کچھ نواز دیا جائے، مجھ کو کچھ بڑا عہدہ دے دیا جائے، مجھ کو کچھ بڑی حیثیت عطا کی جائے۔ اس لیے وہ کیا کرتا تھا؟ اپنی صلاحیت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، جیسے ہوتا ہے عام طور سے، ہے نا؟ اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کر کے دکھا دوں گا۔ یہ جو انداز ہوتا ہے اسی انداز کی ترجمانی ہے کہ لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی بات دنیاوی زندگی کے سلسلے میں کیا ہے، تم کو تعجب میں ڈال دیتی ہے یا خوش کرتی کہ ہاں کتنا حوصلے والا ہے، کتنا جذبے والا ہے، کتنی اچھی زبان ہے۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی دھوکہ کھاتے ہیں تو، اور وہ اپنی بات اگر قسم کھا کے کہتا ہے تو یہ بھی، ارے دیکھو کتنا اس کو اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کر دکھائے گا۔ اللہ کے رسول تو ظاہر کو دیکھتے تھے، دل کا حال تو جانتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ ظاہر کو دیکھتے تھے، دل کا حال تو جانتے نہیں تھے، اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ صحیح ہی کہہ رہا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ باخبر کر رہا ہے کہ نہیں، یہ شخص کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے، اور معمولی دشمن نہیں ہے، الد الخصام۔ جتنے تمہارے دشمن ہیں، جھگڑنے والے ہیں، خصیم کے معنی ہوتا ہے دشمن، اس کی جمع ہے خصام۔ دشمنوں کا سخت، دشمنوں میں سب سے زیادہ شدید، الد، یہ ہے الد الخصام، یعنی دشمن تو سب ہیں، سب تم سے جھگڑا رکھتے ہیں، بہت سارے دشمن ہیں، لیکن اس میں یہ سخت قسم کا ہے، انتہائی
شدید قسم کا دشمن ہے. اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اب ہوشیار رہنے یا چوکنا رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے فاصلہ بننا چاہیے، اس کی بات کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. بعد میں ہوا وہی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا. کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کو کچھ تو ملنے والا تھا نہیں اللہ کے رسول سے. ملتا؟ جب تک اللہ کے رسول کو اندازہ نہیں ہوتا تب تک تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سجھا دیا اب تو کچھ ملنے والا نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ وہ وہاں سے پلٹا. اب پلٹنے کے ساتھ اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی. اسی کو کہا جا رہا ہے اِذَا تولا، اور جب تولا وہ پیٹھ پھیر کے چلا، وہ پیٹھ پھیر کر چلا یا لوٹا، پیچھے ہٹا، جو چاہیں ترجمہ کریں. سعی فی الارض، تو کوشش کی زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد پھیلائے، ویہلک الحرث، اور کیا کرے؟ کھیتی کو برباد کرے، ہلاک کرے. والنسل، اور نسل کو. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو، بگاڑ کو. یہ تو ترجمہ ہے، لیکن اس میں سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب امید نہیں رہی کہ حضور سے کچھ مل جائے گا تو اب وہ بھاگا ہے نا، اور بھاگا اب جا کر کے شرارت کریں. سعی فی الارض، زمین میں کوشش کی، کیا مطلب؟ دوڑ بھاگ کی، کچھ اپنا دوسروں کو ورغلانے کی، دوسروں کو اپنا ہمنوا بنانے کی، دوسروں کو ساتھ لینے کی، کہ اب حضور کے خلاف محاذ کریں، تب شاید کچھ فائدہ ہو جائے. اور اسی میں اس نے کیا کیا؟ زمین میں فساد پھیلایا. فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، مومنوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. اور ساتھ میں اس نے کیا کیا؟ یہلک الحرث، کھیتی کو برباد کیا. یعنی جو راستے میں اس کو مسلمانوں کے آباد کیے ہوئے کھیت ملے اس کو کیا کیا؟ برباد کیا، آگ لگا دی. تاریخی روایت میں یہ ہے کہ آگ لگا دی. والنسل، اور نسل کو بھی ہلاک کیا. اب نسل کو ہلاک کرنے کا مطلب سب سے پہلے واضح اس وقت ہوگا جب نسل کا معنی لیں. نسل کا معنی ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں نسل انسانی، کیا مطلب؟ یا یہ میری نسل سے ہے، یہ فلاں کی نسل سے ہے، یہ فلاں کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہے، حضور کی نسل سے ہے، یعنی ان کے آل اولاد سے تعلق رکھتا ہے. تو نسل کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنے والی پیڑھی. نسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے چلنے والی پیڑھی. اب اس پیڑھی کو کہیں پر کاٹ دیا جائے، برباد کر دیا جائے تو آگے اس کی نسل چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. تو نسل کا ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسل کا تعلق صرف انسان سے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنے حیوان ہیں ان کا بھی سلسلہ تو چلتا ہے ویسے ہی، پیدائش سے نا، جیسے انسان کا چلتا ہے، اور ان کی بھی ویسے ہی نسل چلتی ہے نا. ورنہ اگر ان کی کوئی نسل مٹا دی جائے تو آگے پھر وہ چیز نہیں ملتی. کہتے ہیں نا کہ شیر کی فلاں نسل ختم ہو رہی ہے، شیر ببر کی. کہا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، گھڑیال کی نسل ختم ہو رہی ہے. کیا مطلب؟
اب ان میں آگے تولد کا سلسلہ، ان کے یہاں سے آگے اور ان کے بچوں کا سلسلہ رک گیا۔ اب رکنے کا مسئلہ ہے کہ آپ سے آپ مر جائیں، اور ایک یہ کہ مار کر کے سب کو ختم کر دیا جائے کہ اب سلسلہ ہی نہ چلے۔ تو گویا نسل کا تعلق صرف انسان کے سلسلے سے نہیں ہے، بلکہ نسل کا تعلق سارے جاندار کے سلسلے سے ہے۔ اگر نسل کا یہ مفہوم ہم سمجھتے ہیں تو پھر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مفہوم کتنا وسیع ہے۔ یعنی واپس جاتے ہوئے اس نے جو دوسرے جاندار تھے ان کو بھی مار کاٹ کے برباد کیا ہے نا؟ اور کوئی انسان نشانے پہ آ گیا جس کے بارے میں یہ احساس ہو کہ وہ مسلمان ہے، ان کو بھی مار کاٹ کے برباد کیا، لیکن ایسا کم، خاص طور سے جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، اس لیے کہ وہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، وہیں چراگاہ ہوتے تھے، وہیں جانور چرتے رہتے تھے، تو ان کو برباد کرنے کا مطلب ہے کہ مالی اعتبار سے ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب ان کے ہاں جانور نہیں ہوں گے، پھر ان کی نسل نہیں چلے گی، تو ان کی معاشیات کیا ہوگی؟ برباد ہو جائے گی۔ تو نسل کا مفہوم وسیع ہے، سب کسی بھی جاندار نسل کو ختم کرنا، اور بالخصوص ہنگامی یا جنگی حالات میں یا دشمنی میں عموماً جانوروں کی نسل کو ختم کرنا تاکہ ان کی معاشیات کیا ہو؟ برباد ہو جائے۔ تو یہ ہے مفہوم اس کا کہ اس نے ایک تو فساد پھیلایا، دوسرے کھیتی کو اور جانوروں کو یا جانداروں کی نسل کو ہلاک کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حرکت کوئی اچھی حرکت تھی نہیں تھی، اس پر تو اس کی گرفت ہونی ہی تھی۔ اللہ نے ڈکلیئر کیا ایسے بگاڑ پیدا کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ نپٹے گا، وہ مواخذہ کرے گا۔ اب یہ چیز جو تذکرے میں کہی گئی وہ کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے وہ الٹی سیدھی بات کہتا تھا اور اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ تمہارا شدید دشمن ہے، تو یہ دشمنی کا مظہر سامنے آ گیا۔ دشمنی کا کیا ہوا؟ مظہر سامنے آ گیا۔ اب اس سے آگے ایک چیز اور ہے سمجھنے کی اہم۔ کیا ہے سمجھنے کی اہم؟ حج کا تذکرہ چل رہا تھا، اس تذکرے میں یہ شروع ہو گیا۔ کیا جوڑ ہے دونوں میں؟ یہ سمجھنا ابھی باقی ہے۔ کیا تعلق ہے اس تذکرے اور اس تذکرے میں؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، بھیجا کام نہیں کر رہا ہے۔ چلیے، یہ سوال برائے ہوم ورک آپ لوگوں کے پاس رہے گا، کچھ تو الگ سے بھی پڑھیے نا، جواب ڈھونڈ کے لائیے، ورنہ پھر ہم بتائیں گے آپ کو۔ ٹھیک؟ ہاں ہاں، لیکن یہ آدمی حاجی تھوڑا نہ تھا، یہ تو مدینے کی بات ہے، مدینے میں تھا اور وہاں سے لوٹتے ہوئے اس نے یہ سب کیا۔ اور قبیلہ بنو ثقیف اصلاً طائف کا قبیلہ ہے، وہ گیا تھا حضور کے پاس اور وہاں ایمان لا کر کے چاہتا تھا کہ مجھ کو کچھ نوازا جائے، اور اس کے لیے شیخی بگھا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سجھا دیا کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، اور اس کا مظاہرہ اس نے واپس لوٹتے ہوئے کر دیا۔ تو حاجی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جوڑ دیں، واہ چلیے، تو ابھی تو ربط جڑا۔ جیسے یہ گیا مدینے، ہاں، اور مدینے سے پلٹا ہے، ہاں، اور اپنی حرکتیں کیا، ہاں، پورے دنیا سے حج کرنے ہاں، لوگ گئے، وہ بھی واپس ہوئیں گے، ہاں، تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا کارنامہ انجام۔
اچھا چلیے، اور کچھ؟ اور تھوڑا سا سوچیے، اور تھوڑا سا سوچیے، سوچنے کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ٹائم کا ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہو۔ اس ٹائم کا واقعہ ہے تب تو حج کے موسم کا واقعہ ہو جائے گا، تو بات تو وہی ہو جائے گی جو انہوں نے کہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مکے کا واقعہ ہی نہیں ہے، یہ حج کے دوران کا واقعہ ہی نہیں ہے، یہ تو مدینے کا واقعہ ہے۔ اب تلاش کیجیے، ہوگا ضرور، ہوگا ضرور، بالکل یقیناً ہے، اسی لیے تو میں نے وہ سوال رکھا ہے کہ مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب غور کریں ربط پر تو شاید کچھ سمجھ میں آئے۔ پہلے ربط کا سوال ہوتا تو کوئی الگ بات تھی، اسی لیے میں نے پہلے ربط کا سوال نہیں کیا، صرف اتنا اشارہ دے دیا کہ یہاں سے اب نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا ہوم ورک کیجئے، پھر ہم لوگ اگلی مرتبہ تو جمع ہونے والے ہیں، دیکھیں کیا برآمد ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا گیا یا کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے اس سے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ اخذتہ العزت بالاسم، اخذہ مانے پکڑنا، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت، بالاسم گناہ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ عزت کا مفہوم کیا ہے؟ وہ بھی گناہ کے ساتھ عزت۔ ہاں، عزت کا مطلب تو لفظی کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہونا، بڑا ہونا، غالب ہونا ہے نا، واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ قدرت والا، یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، طاقت والا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس کا منفی پہلو آ جائے گا۔ اب منفی پہلو کیا ہے؟ بڑا بننے کے لحاظ سے گھمنڈ ہے، غرور ہے، نخوت ہے، جو بھی کہنا چاہیں۔ تو جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اسے پکڑ لیتی ہے کیا؟ گناہ کے ساتھ غرور یا گھمنڈ یا نخوت، کچھ بھی، اس سے کہا جاتا ہے ہاں، جو فساد پھیلانے والا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، ہے نا، جو حرث اور نسل کو تباہ کرنے والا ہے، اس سے کہا جاتا ہے ڈرو اللہ سے۔ کسی بھی انسان سے مراد ہے؟ ایک منٹ، اصل میں یہاں سیاق ہے تب تو اسی سے ہے، لیکن یہ جتنی بات کہی جا رہی ہے نام لے کے نہیں کہی جا رہی، صفت کے طور پہ کہی جا رہی ہے کہ بگاڑ پھیلایا، ہلاک کیا، تو وہ صفت کسی کے اندر پائی جائے گی اس پر چسپاں ہو جائے گی، اسی لیے قرآن نام کم لیتا ہے، صفت بیان کرتا ہے، اچھی یا بری جو بھی ہو، تاکہ وہ اسی صفت جیسے فرد پر کیا ہو جائے؟ چسپاں ہو جائے، اور ویسا فرد اس سے مراد ہو جائے یا لے لیا جائے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اصلاً اس کو اللہ کا ڈر نہیں تھا، اس کو تو اپنے بڑکپن کا غرور تھا، اور اس بڑکپن کے غرور میں وہ کیا ہوتا ہے؟ جھٹک دیتا ہے اس کو، اگر توجہ دلائی جائے، یاد دلایا جائے، کچھ نصیحت کی جائے، وصیت کی جائے، اسی کا جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ایسے شخص کو گناہ کے ساتھ غرور کیا کرتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے، فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ اب اگر کسی کو غرور نخوت نہ پکڑے، کوئی اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھے، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا اچھا ہے، وہ سنبھل جائے گا، سدھر جائے گا، اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اسی کو کہا گیا کہ لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کیا کی ہے؟ بیچ دی ہے۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کیا ہے؟ ایسے بندوں پر
مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، ان کو نوازے گا، ان کی گرفت نہیں کرے گا۔ اس طرح میں بیچنا ہوتا ہے یا خریدنا؟ یس، بالکل صحیح ہے۔ اصل میں خرید و فروخت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خریدنا بیچنا دو طرفہ ہوتا ہے۔ ہم بیچ رہے ہیں، آپ خرید رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، ہم خرید رہے ہیں۔ تو دو لفظ جیسے اشترا اور بائع، ہاں، اصل میں اس کا ترجمہ دونوں انداز سے ہوتا ہے، اس لیے کہ بیع چیز ہی ایسی ہے کہ وہ دو طرفہ بیچی جاتی، خریدی جاتی ہے نا۔ ہمارے اردو کا یہ مسئلہ ہے نا کہ جو پہل کرنے والا ہے نا وہ خریدار کہلاتا ہے، اور جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بیچنے والا کہلاتا ہے نا۔ حالانکہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دکاندار بیچ رہا ہے، ہم خرید رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن ہم اگر پرچار کر رہے ہیں تو ہم بیچنے والے ہیں، آپ بعد میں آ رہے ہیں دیکھ کر کے کہ ہاں اچھی چیز ہے لے لیں، آپ خریدار ہیں۔ تو دو طرفہ معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے دونوں انداز سے ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ بیچنا بھی ترجمہ کریں تو بھی فمانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوگوں میں سے جو شخص بیچتا ہے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کیا ہے؟ بندوں پر رحم دل ہے۔ آپ کو جو کنفیوژن ہے نا وہ یہ ہے کہ شرع اور بیع میں فرق کیا ہے، یہی ہے نا۔ آپ کو جو میں نے کتاب دی دیکھی، اس میں تو یہی بحث ہے۔ دیکھا ہو ہاں، چیز آپ پتہ ہے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس میں بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بدل میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک، لیکن اگر حدیث کی کتاب اٹھایا جائے تو اس پہ الگ سے باب باندھتے، باب بیع و شرع، ہاں وہاں پہ ترجمہ میں خرید و فروخت، ایک کا خرید دوسرے کا فروخت، ہاں ایک کا لینا ایک کا دینا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، بولیے بولیے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا آ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا اچھا، آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، اچھا، آپ لوگ بھی کنفیوز ہیں۔ اچھا چلیے، ترجمہ ہے میں اشتری نفسہ، ہاں اس نے اپنی جان کو بیچ دیا۔ ہاں یا اگر خرید کا ترجمہ کرتے ہیں ہاں تو پھر فاعل اللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے کہ اس میں مثال بھی دی ہے، یہ میں دوسری جگہ دیکھا ہاں بے کم روپیہ اشتریت ھذا، ہاں کتنے روپے میں تم نے خریدا ہے، ہاں، تو خرید کا معنی زیادہ ہے۔ اچھا، اب ایک کام اور کیجئے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا۔ جس طرح یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، ویسے ہی بیع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ہاں، دونوں کو ٹیلی کیجئے، دیکھیے کہ یکساں ہے یا الگ الگ۔ وہ باؤ غضب اللہ، نہیں، وہاں تو باؤ حمزہ والا ہے، اور بیع جو ہوتا ہے یہ عین والا ہوتا ہے۔ وہ باؤ بے غضبن علی غضب، وہ لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ، وہاں لوٹنے والا۔ ہاں ہاں ہاں، اب وہ ٹھیک ہے، وہ سب ہے کلیلہ دمنہ میں ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہے۔ ابھی کلیلہ دمنہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، ابھی تو ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوا ہے، انما البیع مثل الربا، اور بھی جگہوں پر باع کا لفظ آیا ہے۔ تو ہم ایک کام صرف کریں بھی، ہے نا، کہ اشترا کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے اور بیع کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے،
ذرا دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بدلے ہیں یا کوئی فرق سمجھ میں آتا ہے نا. ایک تو انہوں نے لکھ دیا، ایک یہ کہ میں نے بتا دیا، اور ایک یہ کہ ہم ذرا یہ ٹیلی کر کے دیکھیں، اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی فرق سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. اس لیے کہ قرآن کا استعمال خود سمجھائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا استعمال خود سمجھائے گا کہ یہ 100% ہم معنی ہے یا ان میں کوئی باریک فرق ہے نا. اب میں بتاتا ہوں ایک چیز اور. ایک کتاب ہے انوار الدرایات لدفع تعارض الآیات. کیا سمجھ میں آیا؟ عقلی روشنیاں، درایت معنی ہوتا ہے نا عقلی طور پہ پرکھنا، عقلی نور جمع انوار، عقلی روشنیاں ان آیات کے سلسلے میں قرآن کے جن میں باہم تعارض لگتا ہے. یہ مولانا انور صاحب گنگوہ کے تھے، ان کی کتاب ہے. اس میں ایسے ہی جتنی چیزیں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں نا، اس سے بحث کیے انہوں نے. تقریباً 650 آیات پر بحث کی ہے انہوں نے. بظاہر جو لگتا ہے کہ ٹکرا رہا ہے، حالانکہ وہ ٹکراتا نہیں ہے. ان میں تطبیق کیسے دی جا سکتی ہے نا، تو اس کو انہوں نے سمجھایا ہے. اس میں بھی یہ بحث ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ یہ بحث ہے. لیکن وہ بحث سمجھنے کے لیے پہلے وہ ساری آیات یہاں سامنے رکھنی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر کیا مفہوم ہے اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو وہ کرتے کیا ہیں؟ پہلے آیات لکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں تشریح تعارض، یعنی باہم جو ٹکراؤ ہے اس کی تشریح کیا ہے. پھر ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں دفع تعارض، یعنی جو باہم ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کو کیسے دفع کیا جائے گا، حل کیا جائے گا، اور آخر میں نتیجہ بتاتے ہیں. یہ پوری ان کی 250-300 صفحے کی کتاب ہے. انوار الدرایات لدفع تعارض الآیات. ہاں، یہ کتاب میرے پاس ہے نا. میں لا کے دکھا دوں گا آپ لوگوں کو تاکہ کچھ سمجھ میں آئے، اور بحث کر لیں گے ہم لوگ فرصت کے وقت میں. ابھی تو اذان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ آیت جو رہ گئی ہے یہ اگلی مرتبہ ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.